اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلی خبر کہ عمران خان صاحب رشیا جاتے ہی آگ لگا دی امریکہ کو انہوں نے، یعنی کہ جو بائیڈن کی جو چیخیں ہیں وہ اس ٹائم ساتویں آسمان پہ سنائی دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی ملک ہے پاکستان جس کو پہلے امریکہ جو تھا اپنی ایک طفیلی ریاست سمجھتا تھا، یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے ہی دور حکومت کے اندر ملیشیا جانے سے عین موقع پہ روک دیا گیا تھا، یعنی کہ پریشر اس قسم کا آیا سعودی عرب کا، دوسرے ممالک کا، کہ وہ جو دورہ تھا وہ منسوخ کرنا پڑا تھا مہاتیر محمد کے دعوت کے اوپر۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا دیکھ رہی ہے کہ چائنا کا دورہ کیسے کیا جاتا ہے گیمز کے اس کے اندر، مطلب جس میں آسٹریلیا جیسے ملک اور امریکہ جیسے ملک نے بائیکاٹ کیا، اور چائنا کے اندر واحد کسی سربراہ مملکت سے اگر چائنا کے صدر نے ملاقات کی ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ کی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رشیا میں ہیں، اور یہ جو رشیا کی ایک جو ریاست تھی، جو آزاد ریاست جو ہوئی تھی، اس کے ساتھ جو ایک وویلا مچا ہوا ہے، اور وہ خود بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے رشیا کے ساتھ، رشیا بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتا، لیکن جو چنگی چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ چنگاری جو چھوڑ رہے ہیں یہ یورپی ممالک اور امریکہ، تو اس کو جنگ کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رشیا ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ افغانستان کے اندر اگر آپ ان کی شکست کی بات کرتے ہیں تو کیا امریکہ نے شکست نہیں کہی؟ رشیا تو 10 سال بعد چلا گیا تھا، امریکہ تو 20 سال مار کھاتا رہا۔ تو بہرحال دیکھیں کہ چائنا کے دورے کے اندر جو کامیابیاں سمیٹی تھی، اور اس کے بعد جو ہمارے ملک کے اندر مائیکروسافٹ کے بانی جو تھے وہ بھی آئے، اور بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، ابھی خبر پکی نہیں ہے، نہیں تو میں ضرور دیتا، اور یہ لیکن پائپ لائن کے اندر خبریں موجود ہیں، اور اب یہ رشیا کا دورہ ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ملک کی سیاست کی جانب۔ ملک کی سیاست کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ آج اعتزاز احسن نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بخیے ادھیڑ دیے۔ بخیے ادھیڑے سے مراد ہے کہ پھاڑ چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ کس کو رکھ دیا؟ فیک نیوز کے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فیک نیوز کوئی پھیلاتا ہے تو وہ نون لیگ وقت کے اندر مریم نواز پھیلاتی ہے اور نواز شریف وغیرہ پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی مواد ہے ہی نہیں۔ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو یہ جج صاحب جو تھے وہ جو وفات پا گئے نیب کے، ان کی ویڈیو جو ہے وہ اصل ہونے کا ثبوت دیں اور اصلی ویڈیو لے کر آئیں، ارشد ملک۔ اور اگر ان کے پاس جو ایکس چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر ان کی ایکچوئل ویڈیو ہے تو لے کر آئیں۔ اس لیے جھوٹ کے پلندے ہیں، اور اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے عدالتوں کو۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی آج آن دا ریکارڈ کچھ مشورے دیے۔ انہوں نے کہا یہ جو نون لیگ ہے یہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے، اور ہر دفعہ دھوکہ دیتی ہے، اور یہ جو ہیں جسے کہتے ہیں پیٹھ دکھا کے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال آصف علی زرداری جانے اور اب اعتزاز احسن جانے اور یہ نون لیگ والے جانے، لیکن جو خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری سے آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے ملاقات کی، اور آج وہ جو کل ملاقات کی تھی، تو اس کے بعد کوئی اخباری بیان دیے بغیر اس کے اندر جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے بھی 2 افراد شامل تھے، لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد اخبار ریلیز ہوئے ہیں پچھلے دروازے سے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بن نہیں رہی۔ جہانگیر ترین صاحب نے بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی کہ ان کے باقاعدہ ایک ترجمان نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ جناب ہم ہر حالت میں پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ہیں، اور یہ کسی کی خام خیالی ہے۔ اچھا، پھر ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے، جس کو پتلون عباسی لوگ کہتے ہیں، تو پتلون عباسی نے کہا کہ جناب
تحریک عدم اعتماد لانا بہت مشکل ہے اور عمران خان کے خلاف. لیکن فواد چودھری نے آج ایک بیان دیا اور ایسا جسے کہتے ہیں کہ گولا داغ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو بے شک 24 گھنٹوں کے اندر اندر لے آئیں, ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اچھا, بیانیے مختلف ہو رہے ہیں. حالانکہ ویورز میں آپ کو آج ایک حقیقت بتا دوں, ایک سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ, سعودی عرب, برطانیہ, یہ ان 3 ممالک کے میں نام لے رہا ہوں. امریکہ, سعودی عرب, برطانیہ, یہ اس ٹائم عمران خان کو ہٹانے کے اندر پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی ان کو یہ فنڈنگ وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں. فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, پیسے کا بھی لا رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹاؤ. اور اس کے اندر سرگرم ہے امریکہ. اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے. یہ وہی سعودی عرب ہے جو پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر پہلے اس حد تک مداخلت کرتا تھا کہ یہاں سے ایک ہائی جیکر کو اور اس کے پورے خاندان سمیت یہ سعودی عرب لے گئے تھے پرویز مشرف صاحب سے NRO دلا کر کہ جناب بس رحم کریں. تو یہ وہی سعودی عرب ہے کہ جس نے پاکستان کے کو جو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ والا سعودی عرب نہیں رہا شاہ فیصل کے دور والا. اب جو سعودی عرب ہے یہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی بہت حد تک یہ وہ کرتا ہے. اور میں اپنی اکثر ویلاگ کے اندر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب عرب ممالک جتنی یہ دینی جماعتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں تفرقہ پھیلانے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ واحد ایک ملک ہے پاکستان جس کے اندر ہر شخص نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اور ان کو پھونک کون مارتا رہتا ہے؟ یہ سعودی عرب مارتا رہتا ہے اور ایران مارتا رہتا ہے جناب یہ جو اپنے اہل تشیع حضرات ہیں ان کو. لیکن بہرحال ایران کی پھر بھی وہ کم ہے جتنی سعودی عرب کی ہے. اسی طریقے سے برطانیہ کو آپ دیکھ لیں کہ برطانیہ کو سر عام معلوم ہے کہ یہاں سے 2 اشخاص اور ان کا خاندان دھوکہ دے کے بھاگے تھے, لیکن برطانیہ آج تک ان کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نہ صرف ان کو کیا حوالے کرتا بلکہ الطاف زین کو بھی باعزت طور پہ بری کیا. تو یہ ایک مافیاز ہیں, اور مافیاز جو ہوتے ہیں آپ نے بہت وہ دیکھا ہوگا کہ یہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں. تو بہرحال آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو یہ چیز پتہ لگ رہی ہے اور قوم کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں, یعنی کہ دوست اور دشمن کی تمیز ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ذرا سی بات کرتے ہیں ایک اور اس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کا جو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور یہ تقریباً آج اس کے اندر جو آج کی خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ وہ جو ایکچوئل ڈیم ہے اس کے اندر کھدائی شروع ہو گئی ہے, یعنی کہ ٹنلز تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اسٹرکچر پہلے سے بنا دیا گیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ جو مومند ڈیم ہے, مومند ڈیم کے اوپر دن اور رات یعنی کہ 3 گھنٹوں کی وہاں پہ 3 شفٹوں کے اندر کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. اور بہت بڑا جو بنجر علاقہ ہمارا پڑا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے سہراب ہوئے گا. یہ دوسری ڈیولپمنٹ. تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جہلم کے قریب یہ جو پاکستان مطلب جسے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کاک پل سے آگے جو جہلم جو علاقہ ہے پاکستان کا, جہلم شہر جو ہے, تو جہلم شہر کے اندر بھی ایک پاور پروجیکٹ بن رہا تھا, چھوٹا ڈیم ہے 660 میگا واٹ کا, اس کے اوپر بھی بڑی سپیڈ سے کام شروع ہو چکا ہے. اچھا, اور مین چیز یہ دیکھیں کہ نیلم جیلم کے علاوہ جو دوسرے ڈیمز ہیں گے جو یہ پی ڈی ایم والے وویلا کر رہے تھے اور دوسرے لوگ جو ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ ہیں جو چیف جسٹس ثاقب نثار کو کہتے تھے کہ بابا پیسے لے کے بھاگ گیا فلانا یہ وہ, تو ان ڈیموں کے اوپر جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے, یعنی کہ دیکھیں ایوب خان صاحب نے 11 سال پاکستان پہ حکومت کی اور وہ 7 ڈیم بنا کر گئے. اس کے بعد کسی نے ڈیم بنانے کی طرف نہیں دیکھا بلکہ جمہوریت کے مزے لیے, کھاپے ٹاپے چلے. لیکن اب موجودہ حکومت کے یہ 4 سال کے اندر 10 بڑے ڈیمز کے اوپر کام شروع ہے اور جسے کہتے ہیں کہ وہ جاری و ساری ہے. اور اسی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ جو
نام نہاد سیاستدان ہیں، یہ عمران خان کو اسی لیے ہٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے تو کھاپے ٹاپے بند ہو جائیں گے، ہمارا تو سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ اور باقاعدہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے شہباز شریف کی، کہ اگر عمران خان کو ابھی نہ ہٹایا گیا اور یہ 2023 کے الیکشن تک رہ گیا تو ہم سارے کے سارے 2023 سے پہلے جیلوں میں پڑے ہوں گے۔ تو بہرحال پاکستان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کا نمک بھی اپنا اور نمک حرام بھی اپنے۔ اور اسی طریقے سے میں ایک اور بھی بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں، انڈیا ہو، افغانستان ہو، طالبان ہو، ٹی ایل پی ہو، فلانا ہو، ڈمکانا ہو، پاک فوج بڑی مضبوط ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے، ہم ان کو تیس نیس کر کے رکھ دیں گے، ہم ان کو ان کے گھروں کے اندر تباہ کر دیں گے۔ اور بہت دفعہ انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن جو ہمیں ایکچوئل خطرہ ہے وہ ہمارے اندرونی لوگوں سے، اندرونی غداروں سے خطرہ ہے۔ کون سے غدار؟ جو امریکہ کی ایما پہ، سعودی عرب کی ایما کے اوپر، برطانیہ کی ایما کے اوپر، مغربی ملکوں کی ایما کے اوپر، جو پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کو کون سے ملک ہیں جو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے؟ یہ سب سے پہلے یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے۔ یہ لوگ ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتے، یہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ایٹمی قوت ہے بہت بڑی اور بہت جدید ہمارا ایٹم بم ہے، تو یہ صرف اور صرف ان کی نظروں میں پاکستان کا ایٹم بم کھڑکتا ہے۔ اور یہ اسی لیے کہ اس کمپریسی کی حالت کے اندر، اس قرضے کے تلے، بوجھ تلے اس ملک نے ایٹمی دھماکہ کر لیا، اگر یہ اس میں ذرا سی خوشحالی آ گئی تو یہ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے جو ہمارے اندرونی دہشت گرد ہیں، سہولت کار ہیں امریکہ کے، مغربی ملکوں کے، یہ پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ معاشی دہشت گردی کی راہ پہ گامزن ہے، سیاسی دہشت گردی کی راہ پہ کاربند دیں گے، اور یہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات کروں گا کہ ان کی اولادیں اس پاکستان میں ہر جگہ پہ سرگرم ہیں جنہوں نے پاکستان کے بنتے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی، یعنی کہ مولانا مودودی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے اندر اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں۔ یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کا داتا بلوچستان کے اندر انگریزوں کا پٹھو کیا کرتا رہا تھا، اور کتنی انہوں نے کوشش کی تھی کہ بلوچستان جو ہے پاکستان میں شامل نہ ہو سکے، آج وہی پاکستان کے انداتا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، بہت ہو گیا، اور حکومتوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ ختم ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو یہ سرخی پاؤڈر جو بیٹھا ہوا ہے، جو منظور نظر عورتیں، ان کے راستے بند ہوں۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ جیسے ملک کو چاہیے، شرم آنی چاہیے برطانیہ کے لوگوں کو کہ وہ سب سے بڑی فریڈم آف وہ کرتے ہیں، اور یہ ان کے ملک کے اندر فریڈم ہے کہ یہاں کے جو وارداتی قسم کے لوگ ہیں اور جو چور قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ ملک پناہ دیتا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے برطانیہ کو، اور میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کے ہائی کمیشن کے اندر اس چیز کے اوپر درخواست دینی چاہیے۔ اور سب سے آخر کے اندر میں عدلیہ کی بات کروں گا، جو میں روزانہ کرتا ہوں، کہ ہماری عدالتوں کو انصاف پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ہماری عدالتوں کے اندر جو اس منصف تک پہنچے اس کو قاضی ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، نہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہونا چاہیے جس کی بیوی نے 2 آنسو بہائے اور اس کو جناب ججوں نے ریلیف دے دیا۔ کس طریقے سے دے دیا یہ تو کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منی ٹریل نہیں دے رہے اس کا مطلب دال میں کچھ کھانا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں اپنی ویلاگ کے اندر روزانہ تمہارا ذکر کروں گا، میں قوم کو بھولنے نہیں دوں گا کہ اس طرح کا بھی ایک جج تھا کہ جو اپنی بیوی کو جس نے پیش کیا اور کرپشن کی مثال قائم کی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔